العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سورہ بقرہ کی تشریح اور تفسیر کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اس سے قبل کی آیات میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس سے قبل کی آیات میں یہ بات گزری کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑی بڑی تمنائیں اور بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، اور اپنی جانب سے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے وہ عوام میں جا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لکھی ہوئی عبارات ہیں، یہ باتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اسی طریقے پر یہودیوں میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کا تذکرہ بھی ہوا، یعنی جو عالم لوگ تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے ایک تو تحریف سے کام لیتے، اور دوسرا یہ کہ اپنی جانب سے بہت ساری باتوں کو بنا کر کے گڑھ کر کے عوام میں مشہور کر دیا کرتے تھے۔ یہی حرکت جو ہے آج بھی امت میں موجود ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی جانب سے باتیں پڑھی اور منسوخ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، بلکہ بعض ایسے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ابتدائی زمانے میں ہی۔ اس زمانے میں ابتدائی زمانے میں بعض ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے اتنی ہزار احادیث، 100 کی بات نہیں، اتنی ہزار احادیث گڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوخ کر دی۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقصد اور نیت دیکھنی چاہیے، عمل نہیں دیکھنی چاہیے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن سے اعراض کرنے لگے ہیں، قرآن سے دور ہونے لگے ہیں، تو لوگوں کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے قرآن کی جھوٹی فضیلتیں کر لی، اپنی طرف سے بنا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا، امت میں پھیلا دیا۔ جھوٹی سند بھی کر لی، ایک تو جھوٹی حدیث کری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جھوٹ تھا، آپ نے نہیں فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ بات ان تک کہاں سے پہنچی؟ جھوٹی سند انہوں نے کر لی کہ انہوں نے فلاں سے سنا، اور گڑھی ہوئی باتوں کو امت میں مشہور کر دیا۔ صحیح احادیث کو ان گڑھی ہوئی موضوع روایات سے مکس کر کے عوام کے سامنے پیش کی۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ کوئی نئی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی یہ حرکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اسی لیے تورات میں تحریف ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کی حفاظت کی خود ذمہ داری کی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، احادیث کی ذمہ داری کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ چنانچہ جب اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ایک طرف جنہوں نے صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوع روایات کے ساتھ ملا کر کے امت کے سامنے پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت سارے ایسی ہستیوں کو پیدا کیا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا کر، حدیث کے راستے میں لگا کر ان احادیث کو ان موضوع اور ضعیف روایات سے الگ کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ ایسے زبردست اور قوی قوانین بنائے کہ جن پر وہ کسی بھی روایات کو پیش کریں تو واضح طور پر یہ سمجھ میں آ جاتا کہ وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے قوانین ہیں، بہت سارے ضوابط ہیں محدثین کے، جن کو علماء محدثین نے قرآن و سنت کی روشنی میں وضع کیا بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی عبادت فرمائی بہرحال۔ تو اس طرح کے لوگ اس امت میں بھی پیدا ہوئے اور آج بھی پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ باتیں تو بہت بڑی اچھی ہیں، باتیں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو یہ ضروری نہیں۔ اور کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کم پڑ گئی ہے کہ ضعیف روایات کو، موضوع روایات کو رواج دینا شروع کر دیا گیا؟ یعنی جو لوگ نیک نیتی ہی سے صحیح موضوع روایات کو، فیبریکیٹڈ روایات کو امت میں رواج دیتے ہیں اس حجت اور اس دلیل کی بنیاد پر کہ ان روایات کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر اثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے یہ روایات۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ناکافی ہے؟ یعنی اللہ نے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اور قرآن و حدیث جو ہمارے درمیان موجود ہے یہ ناکافی ہوا، چنانچہ ہم نے اپنی جانب سے احادیث بنائی اور ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنی طرف سے باتیں غلط کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کریں۔ تو یہ بہت بڑی جرات ہے، اس لیے انسان کو قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہ یہودیوں کے اندر دو جماعت تھی، ایک تو یہ جو پڑھی لکھی جماعت تھی اور دوسری وہ جماعت تھی جو جاہل جماعت تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض امی لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، لا يعلمون الکتاب، تورات کا علم نہیں رکھتے تھے، الا امانی، سوائے تمناؤں کے، ان کے پاس صرف تمنائیں تھیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کی تمناؤں کی بنیاد صرف اور صرف گمان پر تھی، یقین نہیں تھا ان کے درمیان، کیونکہ یقین علم کو کہتے ہیں۔ اور آج بھی امت میں یہ دوسرا جو گروہ ہے یہ بھی موجود ہے۔ نظر دوائیے، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے آج کی تاریخ میں بھی جو گفتگو کرتے ہیں، بہت بہترین گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو کی بنیاد کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی گفتگو کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عقل پرستی ہوتی ہے، ہوا پرستی ہوتی ہے، گمان کی بنیاد پر وہ بات کرتے ہیں، یقین کی بنیاد پر بات نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو طرح طرح کا نام دیا جاتا ہے، بعض لوگ انہیں موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں، بعض لوگ انہیں بردرس کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ معاشرے میں الگ الگ علاقے میں الگ الگ ان کے نام ہیں۔ وہ علماء نہیں ہے، کتاب و سنت کا ان کے پاس علم نہیں ہے، اور جو انسان کتاب و سنت کے علم کی بنیاد پر بات نہ کرے وہ گمان کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، وہ علم اور یقین کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا ہے۔ تو ان دونوں قسم کی جماعتوں سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اگلی آیات میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک اور بات کا تذکرہ کیا، کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، مذکور عہد و پیمان لیا چند باتوں کا، اور وہ 8 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے بنیادی بات اور سب سے اہم بات، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہی بنیادی بات ہے۔ انسان کی پیدائش اور تخلیق کا یہی مقصد ہے، تمام کے تمام انبیاء اور رسول کی بعثت کا یہی مقصد ہے۔ تو سب سے پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنا ہر اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، اخلاق و عادات کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ماں باپ کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرنا۔ اس کا حکم ہمیں تو دیا ہی گیا ہے، اور اسرائیل سے بھی اس بات پر عہد و پیمان دیا گیا تھا۔ یاد معلوم ہوا
کہ ماں باپ کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت یہ صرف اس امت میں لاگو نہیں کی گئی ہے اس امت کے لوگوں پر، بلکہ پچھلی قوموں پر بھی ماں باپ کی اہمیت اللہ رب العالمین نے یعنی ماں باپ کا احترام اس کے اوپر واضح کیا تھا۔ وبالوالدین احسانا، تیسری بات وذی القربى والیتامی والمساکین، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، چوتھی بات یتیموں کے ساتھ، اور پانچویں بات مسکینوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، یہ ان سے اس بات کا عہد دیا گیا تھا۔ قریبی رشتہ دار یعنی وہ رشتہ دار کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خونی رشتے کے ذریعے سے جوڑا ہوتا ہے، جیسے ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں خالہ ماموں نانی اور نانا وغیرہ، اور باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں چچا اور چچا کے بیٹے اور بھتیجے، اور اسی طریقے پر دادا وغیرہ۔ تو دونوں طرف کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے۔ اور اس امت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے اور بہتر سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، بلکہ اس کی یہ فضیلت بتلائی۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد ان یبسط له فی رزقه فلیصل رحمہ، جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت عطا کی جائے، اس کی رزق میں وسعت عطا کی جائے، جاب لے کے اللہ جاب لگا دے، بزنس ٹھپ پڑا ہوا ہے اللہ بزنس کو سنبھال دے، گھر میں تندرستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی پیدا کر دے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میں کیسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، فلاں تو مجھے گالی دیتا ہے، مجھے کامیں کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں، میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا۔ تو جب میرے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں؟ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر اور حسن سلوک جس کو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اور بہتر سلوک یہ نہیں ہے کہ آپ اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے آپ تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ اصل حسن سلوک یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، بہتر طریقے سے پیش آئیں جو آپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے، یہ اصل حسن سلوک ہے۔ اس بات کا پیغام اور اس بات کی تعلیم ہمیں شریعت نے دی۔ تو والقربى وذی القربى، انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ بھائی بھائی کے ہاتھ بھرتا ہے، ایک معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان رشتے ختم کر لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شادی بیاہ اور عیدین، بلکہ یہاں تک کہ وفات پر بھی وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو انسان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ مقاطعت کرتا ہے، شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یہ اس کے حق میں جائز نہیں۔ 3 دن سے زیادہ ہم اپنے بھائی سے قطع تعلق نہیں رہ سکتے، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو سال اور حتیٰ کہ وفات تک اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں کا تعلق توڑ کر کے رکھنا، یہ شریعت کی نظر میں بہت قبیح عمل ہے، بہت برا عمل ہے۔ اس لیے جن رشتہ داروں سے ہم نے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں۔ تعلق توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیں، ان کو سلام کرنا چھوڑ دیں، ان سے اپنے تمام تعلقات کو ختم کر لیں۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے اور وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈبل اور ٹرپل اجر سے نوازے گا۔ وہ رشتہ دار جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈبل اور ٹرپل اجر سے نوازے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اس رشتہ دار کو اپنا تعاون پیش کریں، مدد کریں اس رشتہ دار کی جو آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کرنے والا ہے، بڑا برا سلوک کرنے والا ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اس بات کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ دلوں سے نفرت ختم ہو اور محبتیں پیدا ہو، رشتہ داریاں جڑ کر رہیں،
ٹوٹنے کا پائے. اس کے بعد والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہمیں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا. اور اس امت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے کے متعلق بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. یتیم کون ہے؟ شریعت کی نظر میں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا. یتیم کی تعریف شریعت کی نظر میں وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، ایڈلٹ نہیں ہوا، اور بالغ ہونا بھی شریعت کی نظر میں ہونا چاہیے. 18 سال ہونے کا مطلب بالغ ہونا نہیں، اس سے پہلے ہی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. شریعت کی نظر میں بالغ ہونے کی 3 علامتیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ مردوں اور خواتین میں کچھ علامتیں تو کامن ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو خاص مردوں کے ساتھ خاص ہیں. جو کامن علامتیں ہیں ان میں سے وہ 3 ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کے زیر ناف کے بال کو اگائے. زیر ناف کے بال انسان کے اگائے اور ان کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا. یہ پہلی علامت. دوسری علامت ہے جو کامن ہے، انسان کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے. تو پہلی مرتبہ جب نائٹ فال ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، وہ بالغ ہو گیا اور بالغ ہو گئی. اور تیسری علامت یہ جو کامن ہے کہ انسان بچہ جو ہے وہ 15 سال کا ہو جائے. ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جائے، بچہ یا بچی بالغ ہو جائے. اور 2 مزید اور علامتیں ہیں جو خاص ہیں مردوں کے ساتھ نہیں بلکہ خواتین کے ساتھ. ایک ہے حیض و نفاس، پیریڈز، اور دوسرا ہے حمل، پریگننسی. تو یہ کل ملا کر 5. 3 خاص ہیں مردوں، 3 جو ہے وہ کامن ہے مردوں اور خواتین میں، اور 2 خاص ہیں خواتین کے ساتھ. تو یتیم کہتے ہیں وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے. بالغ ہوا یعنی کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ یتیم نہیں ہے. یتیم کون ہے؟ جس کے والد کا انتقال ہو، اور وہ کب ہو؟ اس کے بالغ ہونے سے پہلے. لہذا جب کوئی بچہ بالغ ہو چکا ہو اور اس کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو تو وہ یتیم نہیں. اور اسی طریقے پر کسی کے والد کا انتقال تب ہوا جب وہ بچہ تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، وہ یتیم ہے. لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہوگا ختم ہو جائے، وہ پھر نارمل انسان ہو جائے گا اور وہ یتیم نہیں کہلائے گا. تو یتیم اس لیے کہ جو یتیم ہوتا ہے جس کے سر سے بالغ ہونے سے پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے، وہ بچہ بے سہارا ہو جاتا ہے. گھر میں مال کما کر کے لا کر کے دینے کی ذمہ داری، رزق کا انتظام کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے. گھر سے دوسرے لوگ مدد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود باپ کی طرف کوئی مدد نہیں کر سکتا، باپ کی طرف پیٹ کو نہیں بھر سکتا. باپ دن بھر محنت کرتا ہے اور آپ کو بچوں کو اپنی اولاد کو اپنے خون پسینے کی کمائی لا کر کے دیتا ہے، اور 1% بھی اس کے اوپر احسان نہیں جتتا تھا. وہی دوسرا انسان بہت مدد کرے، باپ سے کئی گنا زیادہ مدد کرے، لیکن وہ 10 مرتبہ احسان جتتا ہے، 10 مرتبہ اپنا کام نکلوائے. یہ فرق ہے. لہٰذا انسان باپ کے مرنے کے بعد محتاج ہو جاتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیے 2 چیزیں، ایک ہے مسکین اور ایک ہے فقیر، ہے نا. ایک ہے مسکین اور ایک ہے فقیر. یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ کہیں بھی کتاب و سنت میں جب صرف مسکین کا استعمال ہو تو وہاں مسکین اور فقیر دونوں مراد ہوتے ہیں. اسی طریقے کا اگر صرف فقیر کا لفظ استعمال ہو تو وہاں مسکین اور فقیر دونوں مراد ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی ایک ہی آیت میں یا کسی ایک ہی حدیث میں مسکین اور فقیر دونوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. جیسے سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے زکات کی 8 مسائل کا تذکرہ کیا ہے، تو وہاں ایک ہی آیت میں کہا انما الصدقات، صدقات یعنی زکات کن لوگوں کے لیے ہے؟ نمبر 1 للفقراء، فقیروں کے لیے. نمبر 2 والمساکین، مسکینوں کے لیے. اس کے بعد 6 لوگ اور ہیں.
تو ایک ہی آیت میں اگر فقیر اور مسکین دونوں کا لفظ استعمال ہو جائے تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ دونوں کا کیا الگ الگ مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ فقیر جو ہے اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس مکمل 1 سال کے کھانے پینے کا انتظام نہیں, بنیادی ضروریات کا انتظام نہیں, مکمل 1 سال کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں, کوئی ٹھکانا نہیں ہے, کھائے گا نہیں کھائے گا, کوئی بہتر ڈھنگ کا اس کے پاس انتظام نہیں, تو وہ فقیر ہے. اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کم از کم 6 مہینے کے کھانے پینے کا انتظام ہے. لہذا جس انسان کے پاس لگ بھگ 6 مہینے کے کھانے پینے بنیادی ضروریات کا انتظام ہوتا ہے, وہ انسان عمومی طور پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم اور عار محسوس کرتا ہے, اور وہ تھوڑا سا مال اسے گھر میں ساکت کر دیتا ہے, اس لیے اس کو مسکین کہتے ہیں. جبکہ جو فقیر ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, 6 مہینے کا انتظام بھی نہیں ہے, لہذا وہ مجبور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے, فقیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. چنانچہ یہاں مسکین اور فقیر دونوں قسم کے لوگ مراد ہیں. تو فقیر ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں اس لیے وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, لیکن مسکین اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرتے ہیں, اسی لیے وہ مسکین کہتے ہیں. ان کا پتہ لگانا ہمارے اوپر واجب ہے, ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان تک مدد پہنچانا یہ ہمارے اوپر واجب ہے, اور یہ ان لوگوں کے اوپر بھی, یہودیوں کے اوپر بھی واجب ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وقولوا, یہ ساتواں عہد, وقولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے گفتگو کرنا. یہاں بہتر طریقے سے یا بہتر بات کہنے سے 2 چیزیں مراد ہیں. تو یہ طریقہ آپ کا درست ہونا چاہیے, نرمی والا, خوبصورتی والا طریقہ ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جو بات آپ کی زبان سے نکالیں وہ بات بھی خیر اور صحیح بات ہونی چاہیے. اور اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یعنی آپ کوشش یہ کریں کہ اچھی ہی بات نکالیں, نہ بری بات نکالیں, اور نہ ایسی بات نکالیں جو بری بھی نہیں ہے اچھی بھی نہیں ہے نا. اچھی بات کے اپوزٹ میں بری بات آئے گی, اور وہ بات بھی آئے گی جو بری بھی نہیں ہے لیکن اچھی بھی نہیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اس بات پر کوشش کرتا ہے کہ اس کی زبان سے خالص اچھی بات نکلے, وہ بات بھی نہ نکلے جو اگر بری نہیں ہے تو اچھی نہیں ہے. انہیں بھی یہ نصیحت کی گئی وقولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ, اچھی گفتگو کرو. اور 8ویں بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. معلوم ہوا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی نماز اور زکات کو فرض اور واجب قرار دیا گیا تھا. حیرت بات ہے کہ ان کے یہاں نماز اور زکات کے احکام و مسائل الگ تھے, ہمارے یہاں نماز اور زکات کے احکام و مسائل الگ ہیں. ہمارے یہاں زکات کا حساب مقرر ہے, کن مالوں میں زکات دینا ہے وہ مقرر ہے, کن لوگوں کو دینا ہے وہ مقرر ہے, کتنا دینا ہے وہ مقرر ہے, کب دینا ہے یہ مقرر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں فرق تھا. ان کے یہاں الگ چیزیں تھیں, ہمارے یہاں الگ چیزیں. جیسے ہی نماز کا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے, ہر نماز کی رکعت اور نماز کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے یہاں متعین کیا گیا ہے. تو ہمارے لیے جو چیزیں متعین ہیں ضروری نہیں ہے ان کے لیے وہی چیزیں متعین تھیں. نماز تھی, اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہماری نمازوں میں رکوع اور سجود اور قیام ہوتے ہیں. ان کے یہاں بھی یہی چیز تھی. نماز کی شکل و صورت ایک ہی تھی لیکن اس کے احکام و مسائل الگ الگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 وعدوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ 8 وعدے لیے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی سرکش قوم تھی. اللہ نے کہا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, کہ اقرار کرنے کے بعد, عہد و پیمان کرنے کے بعد اللہ سے تم اتر گئے, تم اپنے وعدے سے پھر گئے, اور صرف تھوڑے بہت کم لوگ ایسے تھے جو اپنے اس کیے گئے وعدے پر اللہ سے باقی رہے, ورنہ تمہاری اکثریت اس وعدے سے پھر گئی.
اور صرف پھری نہیں بلکہ اعراض کرتے ہوئے پھری. تولیتم کا معنی ہوتا ہے تم نے اپنی پیٹھ پھیر لی, یعنی اپنی, جیسے مثال دیتا ہوں, اس طرف قبلہ ہے, اگر کوئی انسان اس طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے تو ہم کہیں گے اس نے اپنی پیٹھ پھیر لی. اسی کو تولی کہتے ہیں. تولی کہتے ہیں پیٹھ دکھانے کو. تو اللہ نے کہا ثم تولیتم, تم نے اپنی پیٹھ دکھائی. وانتم معرضون, آگے کہا اعراض کرتے ہوئے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے پیٹھ دکھائی اور تمہارے دل میں یہ نیت نہیں تھی, تم نے کسی مجبوری کے تحت ایسا کیا, ایسا نہیں, بلکہ اعراض کرتے ہوئے, انکار کرتے ہوئے تم نے اپنی پیٹھ دکھائی اور ان مرادوں کو جو تم نے اللہ سے کیا تھا بس مشکلات دیا اور ان کو ترک کر دیا وعدہ خلافی کرنے کی دنیا کے اندر. اس کے بعد دوسری آیت ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مزید باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا, اور پھر کس طریقے سے انہوں نے ان باتوں کی مخالفت کی ہے اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.